إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من جبل الصلوات اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے مولا حسین علیہ السلام کا فرش عظام سب کو نصیب فرمایا ہے جہاں بیٹھ کر ذکر قرآن بھی ہوتا ہے ذکر اہل بیت اطہار بھی ہوتا ہے اور جب حسین کا فرش نصیب ہوتا ہے تو وہ فرش نہیں رہتا وہ عرش بن جاتا ہے اس لیے کہ جہاں پنجتن پاک آ جائے جہاں خود رسول اللہ پرسہ لینے کے لیے آ جائے جہاں مخدوم عالمیان آ جائیں تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ فرش پہ تشریف فرما ہے بلکہ یہ سمجھنا کہ عرش پر تشریف فرما ہے بہت دور کا سفر کر کے میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں اور یہاں سے پھر ایک اور سفر آپ کو سلامت رکھے میں چاہتا ہی ہوں کہ اگر پہلا ہی جملہ وصول ہو جائے تو بات فوراً سے جلدی آگے بڑھ جائے گی آیت میں نے پڑھی ہے غدیر کے بارے میں جب لا الہ الا اللہ نے محمد رسول اللہ کو حکم دیا تھا کہ علی ولی اللہ پہنچا دیا جائے کیا کہہ رہے ہیں آپ تمام مومنین کے کیا کہہ رہے ہیں مجھے باقی جگہوں پر کہنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن آپ نے خود ہی اس پر عمل کر لیا کہ یا علی کیسے بھی کہو ثواب ہے لیکن جب ہاتھ بلند کر کے کہتے ہو تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے
اس لیے کہ اب چونکہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک عام مقام ہے، مرکزی مقام ہے، ہر جگہ آواز جا رہی ہے، اور آپ نے اس وکیل کو میڈیا پر برادران اہل سنت کے بزرگ علماء کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ تو ایک بزرگ عالم دین تھے اہل سنت کے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ بات سننی ہے؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ کہ سننی ہے؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا یا ایھا رسول، یا ایھا المزمل نہیں کہا، یا ایھا المدثر نہیں کہا، ایک چادر کے اوڑھنے والے نہیں، ایک کمبلی کے اوڑھنے والے نہیں، یہاں سرکاری کام تھا، لہذا سرکاری عہدے سے مخاطب کیا، اے رسول، یا ایھا رسول بلغ، پہنچا۔ یہاں یاسین بھی نہیں کہا، یہاں طٰہٰ بھی نہیں کہا، چونکہ آفیشل کام ہے، ڈیوٹی آفیشل ہے، لہذا آفیشل عہدے سے خطاب کیا، یا ایھا رسول بلغ۔ پورے قرآن میں تبلیغ کا لفظ ہے ہی فقط علی کے لیے۔ بہت سی ہماری جماعتیں جو تبلیغ فرماتی ہیں، قرآن کے مطابق حقیقی تبلیغی جماعت وہ ہے کہ جو علی کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ اگر میری بات سمجھ سکو تو یا ایھا رسول بلغ، بلغ تبلیغ فرما دیجیے، پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے، اس لیے کہ نازل پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ سماعت تو ماشاءاللہ بڑی بلند ہے، تو میں ہدیہ ایک اور آپ کی خدمت میں قرآن کا پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نجم، اس کی آیتیں ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہ 10 آیتیں ہو گئی۔ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، نہ آپ کبھی بہکے نہ گمراہ ہوئے۔ لیکن قرآن سپوزیشنز پہ تو بات کرتا نہیں۔ کبھی کسی نے کہا ہوگا رسول کو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کچھ ایسا کہا ہوگا، کوئی ہذیان کہا ہوگا، کوئی نسیان کہا ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ نہیں، آپ نہیں بہکے ہوئے، آپ کو کہنے والا بہتا ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کہتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، یہ وہی آپ کے شدید قوت والے رب نے تعریف فرمائی ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے۔ میں آپ کو کہیں اور لے کے چلا گیا، میرے ساتھ چلنا۔ جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے، ثم دنا، اس کے بعد آپ قریب ہوئے، فتدلی، اور جھکے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ قرآن ہے یہ، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو اس نے اپنے بندے پر وحی کی، پس جو بھی وحی کی۔ یہ آیت ہے۔
وہی ڈسکلوز ہی نہیں، بتائی نہیں وہی کون سی وہی، اس کرتے بندے پر وہی کی بس وہی. اے پروردگار یہ جو ساری بات تو نے کی تھی تو وہی تو بتائی نہیں کون سی وہی تھی. ابھی دیکھو زمانی پہ جو مومنین جاتے ہیں، آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ گئے تھے نجف کربلا تو وہاں کیا ہوا، کیا دیکھا آپ نے؟ وہ کہے کہ جناب یہاں سے میں گیا تھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، یہاں میں نے فلائٹ لی تھی، اس کے بعد کنیکشن فلائٹ سے پہنچا میں نجف ایکسپریس، وہاں سے ایئرپورٹ سے امیگریشن کروا کے ہوٹل پہنچا، وہاں سے میں نے غسل کیا، لباس نیا پہنا اور مولا کی زیارت پہ پہنچا. جب حرم میں پہنچا تو وہاں کچھ ہوا. ارے بھائی ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے وہاں کیا ہوا، آپ نے یہ بتایا نہیں، باقی تفصیل سنا رہے ہیں. اللہ کے ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا نہ آپ بیٹھے نہ گمراہ ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. ایک شدید قوت والے نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے جب آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے معراج پر، جب آپ قریب ہوئے جھکے 2 کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا، پھر اس نے اپنے بندے پر وحی کی، بس ایک وحی. ابھی اللہ نے انسانیت کو اس لائق نہیں سمجھا. تو جو ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس وحی کو یہاں ڈسکلوز کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے. ابھی اللہ نے اس کو لائق نہیں سمجھا انسانوں کو. ہاں لیکن پتہ ہے کب یہ اعلان ہوا؟ اب میں اشارہ کر رہا ہوں خالی، آپ تک بات پہنچ جائے گی. فرض کریں میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پہنچا تو میرے منتظم دوستوں میں سے کسی نے مجھے کچھ کام میں کہا تو لوگوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں آیا. جب میں ممبر پہ تقریر کرنے لگا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں تو میں نے اس اعتبار سے بات آپ کے سامنے پیش کر دی. پھر جب میں ممبر پہ تقریر کرنے لگا تو ان میں سے کوئی آیا، اس نے کہا کہ مولانا آپ وہ پہنچا تو دیجیے جو آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا. جو یہ سمجھ سکا وہی غدیر ہی ہے بھائی، میں کچھ کہہ رہا ہوں. میں تو جو ہے آپ کی اچھا یہ قرآن کو قرآن سے جوڑنا. سورہ نجم میں نا جو میں نے آیت پڑھی اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس کے اپنے بندے پر وحی کی، بس وحی کی. یہ جو پوری وحی ہے نا اس ماں میں، میم الف ماں، اس میں چھپی ہوئی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ترجمہ جو بھی وحی، یہ جو بھی یہ ماں ہے، اس کے اندر پوری وحی. اب قرآن کی اس ماں کو سورہ مائدہ کے ماں سے جوڑ لینا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے وہی جو آپ سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. جی فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے، یعنی اللہ اپنے حبیب سے ایسے بات کر رہا ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. پروردگار کبھی ایسا ممکن بھی ہے کہ اگر تو اپنے حبیب کو کوئی حکم دے اور وہ کوئی بات نہ پہنچا، یہ پاسبل بھی ہے؟ پاسبل ہی نہیں. یہ پتہ اللہ نے کیا کیا؟ جیسے فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ دیوار کو کہو تاکہ ڈر سنو. کبھی آپ کہتے کسی کو ہیں، سناتے کسی کو ہیں، تاکہ بات کی شدت بتا سکے. یعنی اللہ نے کہا کہ میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تاکہ وہ جو سامنے مجمع ہے نا وہ سمجھ لے کہ اگر مصطفیٰ کی اس بات کو نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اور ہم جیسے بھی سمجھ لے کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور تم بھی سمجھ لو کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. ادب ماحول ہے، یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. اس سے یہ ہے اللہ کا ارادہ. اللہ کا ارادہ جو
علی 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 علی. جب آپ نے اشارہ کر لیا تو سن لو کہ بھائی محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا اور ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. علی غدیر میں ازہر ہے جسے زیادہ ظاہر کیا جائے. علی غدیر میں ازہر ہے, معراج میں مظہر ہے. ازہر یعنی جسے زیادہ ظاہر کیا جائے, مظہر یعنی جس کے لہجے میں اللہ بات کر رہا ہو. تو جو ہے تو محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا, ازہر کہیں مظہر ہے اوصاف جلی تھا. اور وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور. بھائی مصطفیٰ کے ہاتھوں پر ہے نا, وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. اچھا سوالات کا مجمع ہے. اچھا میں نے یہاں بات غدیر سے شروع کی کہ دین مکمل ہوتا ہے غدیر سے, اور غدیر محفوظ ہوتی ہے کربلا سے. ٹھیک ہے نا جی, کربلا سے. حسین نے کربلا میں غدیر کو بچا لیا. یہ جو آج اگر کچھ سوال کر لے, میرے کو مسلمان بھائی کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے, غدیر 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے, تو آج اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج بار بار اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں بتاؤں ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ ایک لفظ میں متصل ہو جائیں گے. دیکھو من کنت مولا فہذا علی مولا, جو 1400 سال پہلے کا اعلان ہے نا, آج اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آج اس کا مطلب ہے من کنت مولا فہذا مہدی مولا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تم کس امام کی رعیت میں ہو, کن کی امامت میں ہو؟ من قلت مولا فہذا علی مولا کا مطلب ہے من قلت مولا فہذا حسن مولا, من قلت مولا فہذا حسین مولا, من قلت مولا فہذا علی بن حسین زین العابدین مولا, من قلت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا, من قلت مولا فہذا جعفر بن محمد صادق مولا, من قلت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر کاظم مولا, من قلت مولا فہذا علی بن موسیٰ رضا مولا, من قلت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا, من قلت مولا فہذا علی بن محمد نقی الہادی مولا, من قلت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا. اور غدیر ہے من قلت مولا فہذا مہدی مولا. غدیر اس تسلسل کا نام ہے جی, اور یہ کم لوگ شاید جانتے ہو. اب جوان کافی سارے میرے سامنے گانے والے بھی تشریف فرمائے. آج کل اے آئی کا زمانہ ہے, آپ فوراً ترجمہ کروا سکتے ہیں. خطبہ غدیر کو دیکھ لیں. خطبہ غدیر میں 4 مرتبہ رسول اللہ نے امام مہدی کا نام لیا جی. یہ خالی من قلت مولا فہذا علی مولا نہیں کہا جی. ایک اللہ طویل ترین خطبہ ہے رسول کی زندگی کا, اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہو. دیکھو جو جنہوں نے زبانی کی ان کو پتا ہے, اور جو بار بار پروردگار سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. کربلا مولا نجف 100 لوگوں کا اگر کاروان ہوتا ہے نا, 100 کا بھی خالی, اس کو چلانا روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے. وہاں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, اس کو روکا کیسے جائے؟ اتنا بڑا مجمع, اس کو کہاں کیسے؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے نا, کوئی اعلان ہونا چاہیے. تو اب ہوتا ہے وہ اعلان کیا تھا رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا جاؤ آگے, جاؤ پیچھے, سب اعلان کریں حی علی خیر العمل.
حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، خیر العمل کی طرف جلدی آؤ، خیر العمل کی طرف جلدی آؤ. اور جب وہ خطبہ ہو چکا اور علی کی مولائیت کا اعلان ہو چکا، اس دن جو بلال نے اذان دی اس پر رسول اللہ نے کہا حی علی خیر العمل کو شامل کرو، تاکہ جب بھی حی علی خیر العمل مؤذن کرے تو علی کی ولایت یاد آتی رہے. اب پتہ چلا اسے اذان سے کیوں نکالا گیا تھا. جی اس وقت سب جانتے تھے کہ حی علی خیر العمل کا مطلب ہے کہ علی کی ولایت کے لیے کہا تھا. جی تو اب وہاں پر قافلے کو روکا تو آگے چلے گئے، پیچھے بلائے تو پیچھے رہ گئے، آگے جو رکھنا. یہ بھی رسول اللہ نے ایک رمز تھا. رسول کا ہر عمل حکمت سے مطابق ہے. جو آگے چلے گئے پیچھے آ گئے، یعنی علی کے معاملے میں اگر غلو کر رہے ہو، نعوذ باللہ علی اللہ علی رب کچھ کہہ رہے ہو، پیچھے آ جاؤ. جو پیچھے رہ گئے ہو، دوسروں کو علی جیسا کہہ رہے ہو، آگے آ جاؤ. علی ہے صراط مستقیم. ہائے 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 جی علی صراط، یہاں جمع ہو جاؤ. اور پھر رسول اللہ نے خطبہ دیا اور طویل خطبہ دیا، 110 جملے خدا کی حمد و ثنا پر بیان کی، جا کے دیکھ لیجیے گا. پھر اس کے بعد 50 جملے اہل بیت کے فضائل پر پڑھے. اس کے بعد ایک سوال کیا کہ الست اولیٰ منکم بکم انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولیٰ نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے اولیٰ ہیں. اس کے بعد علی کو اٹھایا. اس وقت جب ممبر پر ہمیشہ رسول اللہ ہوتے تھے، لیکن اس دن دو تھے، علی بھی ساتھ میں تھے. اور ایسے اٹھایا، ایسے جب اٹھایا تو اب محمد نظر نہیں آ رہے تھے، صرف علی نظر آ رہے تھے. اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی حضور نے سمجھا دیا کہ جب میں نظر آنا بند ہو جاؤں، فہذا علی مولا اللہم والی من والہ وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اے خدا تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، تو اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے، تو اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے. تو اسے تنہا چھوڑ دے تو علی کو تنہا چھوڑ دے. ہائے 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 علی تو بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ ہے. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں. ہاں علی جس کو چھوڑ دے تو اس کا بچہ کچھ نہیں. جی تو اب وہاں اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ نور مسلوق من اللہ عز و جل فی، اللہ کی جانب سے نور مجھ میں تیرتا ہے. ثم من بعد، اس کے بعد میرے بعد علی بن ابی طالب، فی علی میں نور ہے وہی نور. ثم من بعد، اس کے بعد من نسلہ القائم المہدی، یہ خطبہ غدیر میں. اس کے بعد علی سے جو نور ہے وہ ان کی نسل میں مہدی تک چلتا جائے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں من کنت مولا فہذا مہدی و مولا، غدیر کا مطلب یہ ہے. پھر 20 جملے حضور نے امام مہدی کی حکومت کے بارے میں کہا. خطبہ غدیر میں 20 جملے امام مہدی کی حکومت کے بارے میں. ذرا ایک دفعہ پڑھیے گا یہ. ہائے 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 نہیں دیکھو اب علی سے 2 مصرے پڑھو انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. رہے وہ جو مولا کی ولایت ہے نا وہ اب خالی انسانوں پر تھوڑی ہے. کہ من کو تو مولا جس کا میں مولا ہوں، رسول تو پوری کائنات کے مولا ہے. اس لیے علی سے کہا کہ خورشید فلک عکس دورے تاج علی ہے. توجہ رکھنا، جب یہ مصرع پہنچے گا تو پھر اگلا بھی پہنچے گا. یعنی علی سے کہہ رہے ہیں کہ جو علی کے سر پہ ولایت کا تاج ہے نا اس میں بہت سارے در ہیں. در نجف تو سن رکھا ہے نا، بہت سارے در ہیں. علی کے سر پہ ولایت کے تاج پر بہت سارے جو در ہیں، ان میں سے ایک یہ آسمان کا سورج ہے. آپ نے توجہ نہیں کی میں نے کیا کہا. آسمان کا جو سورج ہے نا وہ علی کے سر پہ ولایت کا جو تاج ہے اس کا ایک نگینہ یہ آسمان کا سورج ہے. سمجھ آیا؟ خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے. اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اپنا سمجھ میں آئے گا، ساتھ چلنا میرے. پھر سے پڑھاؤ آخری مرتبہ اور میں دوسرا مسئلہ میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے. پھر سے کہوں خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے.
پھر پڑھتا ہوں. خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج ہے. جی جی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. تو خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے، اور اس کو خود شامل ہے کہ خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج محمد ہے، محتاج علی ہے. اس لیے کہ محمد تو علی کا بھی مولا. محمد اور علی تو ایک ہی نور ہے نا، ایک ہی نفس ہے. دیکھو حدیث ہزاروں مرتبہ کی سنی، ابھی نتیجہ لے لینا. آپ نے سنا ہے زکانی رسول اللہ علم زکن دکا. رسول اللہ نے مجھے علم ایسے سکھایا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. جس وقت رکھیے نا حدیث. اب میں نے کہا کہ ماشاءاللہ تو سماعت میں تو میں ایک نتیجہ اور دے رہا ہوں. یہ امام کا کلام ہے نا کہ رسول نے مجھے علم ایسے سکھایا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. تو امام کا کلام ہے، لہذا سارے کلاموں کا امام ہے. اس میں بڑی گہرائی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا مجھے بتانا، مولانا نے کہا رسول نے مجھے علم ایسے دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. مجھے بتانا کیا چیل کوے کو دانا کھلا سکتی ہے؟ جی 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 جو پہنچ رہے ہیں میرا سلام. کیا کبھی چیل کوے کو نہیں کھلا سکتی؟ اچھا کبوتر کیا چڑیا کو دانا کھلا سکتا ہے؟ نہیں نہیں. دانا کھلانے کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری ہے. ایک جیسا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو وہ علم منتقل ہو ہی نہیں سکتا. پرندہ اپنے بچے کو وہی دانا کھلائے گا کہ جو ویسا ہوگا. خالی ایک ہے اصحاب محمد میں علی، کہ جو محمد جیسا ہے. جی یہ رسول سیرہ اخوت میں سمجھاتی ہے. سیرہ اخوت میں تمام صحابہ کرام کے کہا، لیکن سیرہ اخوت کیا ہوا تھا جب ہجرت ہو گئی. بھائی ہجرت جب ہو گئی تو رسول نے بھائی بنایا نا. اب دیکھو یہاں پہ تو میں مناظرہ پڑھنا نہیں ہے، لیکن جو تاریخ ہے وہ تاریخ تو وہی ہے کہ حضرت خلیفہ اول کو حضرت خلیفہ دوم کا بھائی بنایا ہے. تاریخ میں سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا ہے، عمار کو مقداد کا بھائی بنایا. منصوبوں کو دیکھ کر، نیتوں کو دیکھ کر، حرکتوں کو دیکھ کر رسول اللہ بھائی بناتے گئے. آپس میں بہت بہت علم غیب رکھتے تھے رسول اللہ. رسول اللہ تو جانتے تھے کہ کون کس کا بہتر بھائی بن سکتا ہے. جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو علی رہ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ان میں سے. کہ یا علی اگر ان میں کوئی کچھ جیسا ہوتا. یاری اگر ان میں کوئی کچھ جیسا ہوتا تو میں بھائی بنا لیتا. لیکن یاری انت اخی فی الدنیا، اے علی تو خالی دنیا میں میرا بھائی نہیں ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تو علی ہے محمد جیسا. یہ شب ہجرت بھی سمجھ میں آ گیا. تھے علی، سمجھ رہے تھے محمد ہے. دیکھو میں متصل ہو رہا ہوں. یہ دو ہستیاں ایک ہی نور ایک جیسے. ارے تاریخ میں دو موقع ایسے گزرے ہیں جہاں ایک ہستی کو دیکھ کر ایک اور بزرگ ہستی کا گمان ہونے لگا.
یا شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھے یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے؟ ایسا ہی تھا نا؟ تو بھائی ہر ایک تو محمد لگ نہیں سکتا، تو علی ہو تو محمد جیسا لگے، اور ہر ایک علی لگ نہیں سکتا، عباس ہو تو علی جیسا لگے۔ عباس ہو تو پھر علی جیسا۔ مجھے پھر علی سے دو مصرے یاد آگے، چلو گے میرے ساتھ؟ کہتے ہیں دو، اب یہ دو سمجھنا، محمد علی پھر علی اور عباس، کہتے ہیں دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں۔ ہائے ہائے، جسے دیکھ کر صفین میں سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی مہروان میں۔ یہ دونوں ایک ساتھ تو وہ جیسا ہو تو پھر لگے گا نا اس جیسا۔ جی شب ہجرت علی سو رہے ہیں نا، تو لگ رہے ہیں وہ محمد جیسے۔ جی یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، علی سو رہے ہیں نا، اس اہتمام کے یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ جو تاریخ سمجھ رہے ہیں، جنہیں تاریخ پتا ہے، میں یہاں سے دوہرا نہیں سکتا، جنہیں پتا ہے تو پتا ہے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے۔ علی نے تو ہر رات عبادت پہ گزاری تھی نا، فقط یہ ایک رات تھی ایسی، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، تو ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ اب اگلا مصرع آدھا میں نے کہنا ہے، آدھا پورے مجمع نے ساتھ کہہ دینا ہے، اور یہیں سے بس بات پھر کسی اور منزل پہ چلی جائے گی، میرے ساتھ چلنا۔ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ آدھا میں نے آدھا آپ نے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، تو سوئے تو محمد ہے، جاگے تو علی ہے محمد جیسا۔ بات کو ایک خاص منزل پر لے آیا، اور ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے پھر ایک اور دور مقام پہ جانا ہے، لہذا آپ نے جس سماعت کے معیار پر سنا ہے، دیکھو جب زبان علی علی حیدر حیدر کرتی ہے نا، تو کاش ہمارا پورا وجود بھی ایسا ہو۔ حیدر کے ماننے والے کی آنکھیں بھی ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کی آنکھیں ہیں، زبان بھی ویسے ہو، ہاتھ بھی ویسے ہو۔ کیا کہیں، مولا علی ایک جنازے میں تھے، تدفین ہو گئی، کسی نے کہا یا علی اگر یہ زندہ ہو کے بھی آ جائے نا تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی یہ قبر میں دیکھ چکا ہے نا، سوال جواب، جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہو چکا ہے۔
تو یہ تو دیکھ چکا ہے, اس کو پتا ہے کہ آپ کی اطاعت کا ثواب کتنا ہے. یہ زندہ ہو کر آ جائے تو آپ کا پکا چاہنے والا ہو جائے گا, اطاعت کرنے والا. مولا نے بلا تشریح اس کی جانب دیکھا کہ یہی بات تو بھی نہیں سوچتا اپنے لیے. جی جی جی, یعنی مولا کہنا چاہتے تھے کہ وہ تو مر چکا نا, اس کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے, تو زندہ ہے نا, تیرے پاس تو مہلت ہے نا. میں کہوں ہر نعرہ حیدری اور یا علی ایک مہلت ہے علی کے راستے پہ چلنے کے لیے. جیسے اچھا بس میری طبیعت بھی جتنا ساتھ دے رہی ہے, وہ آپ جانتے ہیں کہ کیفیت کیا ہو رہی ہے اس وقت, خاص اس لباس کی وجہ سے جو ضروری لباس ہے علماء کا, تو باہر ایک مجھ پہ گرمی کی بھی کیفیت آ رہی ہے, اور مجھے آگے بھی ایک مقام پہ جانا ہے. یہ بات سن لو آپ بھی کہ ناظم میں محفل ہوتا ہے نا, جیسے مجھ سے پہلے مائک پر اناؤنس کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ آگے آ جائیں آگے آ جائیں. تو وہ ایران میں ایسا تھا کہ ایک ناظم محفل آئے, انہوں نے مومنین سے کہا آگے آ جائیں آگے آ جائیں. پھر جب خطیب محفل آئے نا, انہوں نے کہا جو میں کہنے کے لیے آیا تھا وہ یہ کہہ چکے ہیں, میں بھی یہی کہنے کے لیے آیا تھا کہ آپ زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں علی کے نام سے اٹھو اور ایک ایک قدم آگے آ جاؤ. جو جہاں کہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہو, علی کے نام سے اٹھو ایک قدم آگے آؤ, پڑھنے لگ جاؤ. اگر قضا کر کے پڑھ رہے ہو, علی کے نام سے اٹھو ایک قدم آگے آؤ, ادا کر کے پڑھنے لگو. ادا کر کے پڑھ رہے ہو, علی کے نام سے اٹھو ایک قدم آگے آؤ, فضیلت کے وقت میں اول وقت پڑھنے لگو. اگر کچھ ایسا دیکھ رہے ہو جس سے علی راضی نہیں ہوں گے, علی کے نام سے اٹھو آگے آ جاؤ, توبہ کر کے وہ حرام نگاہ چھوڑ دو. اگر کچھ ایسا بول رہے ہو جہاں کہیں جو ہے علی کے نام سے اٹھے ایک ہی قدم آگے آ جاؤ. بس یہ مجلس کا مقصد ہے. ہر مجلس امام حسین مہلت حر کے راستے پہ چلنے کے لیے. دیکھو تفصیل تو پھر کبھی سناؤں گا, بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ اسی طرح قبول کریں گے آپ. دیکھو حر کے راستے پہ چلنے کے لیے حسین پتہ ہے کتنے کریم ابن کریم ہے. حسین, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو. ارے آپ کیا سمجھیں گے, حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے, حسین جسے چاہے اسے علیہ السلام بنا دیتا. جیسے چاہے خود کو بنایا نا, خود کو. علی نظر کرم کی امام حسین, جو ان جملوں میں ہو سکتا تھا کہ جب لشکر یہ لعن اللہ مدن قتلت کا ولعن اللہ مدن ظلمت کا ولعن اللہ مدن سمعت بذالک کا فرضیہ. حسین نے ایک نگاہ کرم کی. اب قیامت تک ان جملوں میں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ولداء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے حسین. بس اتنے بڑے دربار پر آئے ہیں تو خالی دنیا نہیں مانگ کے جانا. دیکھو مجلس کے بعد عام طور پر تبرک ہوتا ہے, نیاز. ہم کیا تبرک و نیاز لیں گے, نماز میں اور پورے دین نے حسین سے نیاز لی ہے. نماز بھی نا ابھی جھولی پھیلا کر حسین کی بارگاہ میں پڑھوں, 2 مصرے پڑھوں, میرا ساتھ دیں گے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. نماز حسین سے بولتے ہیں, ہمیں تبرک ملتا ہے, وہ بھی مجلس کا حصہ ہے, آپ نے وہ تبرک کیا کھا لیا, لیکن نماز کو کیا تبرک مل رہا ہے حسین سے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. جو ہے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. تیری زندگی
نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. بیٹا جو آپ نے سوال بھیجا تھا نا اس کا جواب آ ہی گیا آخری 5 منٹ میں کہ حسینی فکر کیسے بنائی جائے. یہی جواب ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. کیسے بڑھائیں گے؟ وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں. ہائے ہائے ہائے. روح عطا ہوتی ہے تبھی زندگی ملتی ہے نا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے گا. ہائے 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 ہائے. ایک نجف رسا نعرہ لگا دو ذرا بلند تر مولا حسین کے لیے. یا حسینی صاحب جی چلو آؤ اس کی بارگاہ میں جس نے نماز کو بچا لیا، جس نے شام غریبہ پوری رات ایک سجدے میں گزاری، لہذا اس کا لقب ہے سید الساجدین. ہم کہتے ہیں ہائے حسین. ہاں اب تو وہ ایام ہے کہ وہ کہنے کا موقع ہے کہ ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد. جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں دیکھو ہر امام نے سجدے کیے تو پھر مولا کو خالی سید الساجدین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی امام نے سجدہ کیا ہے سفر میں، کسی نے حضر میں، کسی نے گھر میں، مسجد میں، کسی نے زندان میں، لیکن کوئی امام ایسا نہیں جی کہ باپ کا پامال لاشا سامنے رکھا ہو، بہن کو تماچے لگ رہے ہوں، پھوپھیوں کی چادریں چھینی جا چکی ہوں اور سید سجاد نے ساری رات ایک سجدے میں گزاری اور کہا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا. یہ مولا سجاد کی مناجات ہے شام غریبہ. پروردگار سجاد گواہی دیتا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں. عبودیتا و رقا، سجاد تو تیرا عبد ہے. سبحان اللہ. ایمان و تصدیق، لا الہ الا اللہ ایمان و سجاد تجھ پر ایمان اور تیری تصدیق وہ سجاد کر رہا ہے شام غریبہ جلے ہوئے خیموں کے درمیان. ہائے ہائے ہائے. دیکھو جب اب عبداللہ حسین شدید زخمی تھے نا، دیکھو کہاں تک آواز آ رہی ہے. ایک بات سننا، حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو امام کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام اس شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. تیروں پر معلق تھے نا اب عبداللہ حسین. اللہ جانے کتنی دیر لگی حسین کو زمین پر. جی اب فوج اشقیاء یہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ حسین زندہ ہے ہمارے گھر. اب امام حسین کی جلالت اتنی ہے کہ اس وقت بھی کوئی قریب نہیں آ پاتا حسین کے. تو شمر پتہ ہے کہتا ہے میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے ہمارے گھر، اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو. اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے. پر اتنا سننا تھا کہ میرا مولا کوہنیوں پر زور دے کر ایسے ایسے حسین اٹھے کہ اے فوج بے حیا ابھی حسین زندہ ہے، حسین کی زندگی میں خیموں کی طرف نہیں جانا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا آپ نے خالی سنا تھا، برداشت نہ ہو سکا. سلام میرا بیمار امام سید الساجدین زین العابدین. کوئی مولا کے سامنے زینب کی چادر چھین گیا، کوئی سکینہ کو تماچے مار ڈالا، کوئی عامل بیمار کا بستر کھینچ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم امام حسین کے. خدا سید الساجدین کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. اس لیے کہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں. یہ ساجد آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے وَرْحَمِ السَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، اے اللہ تو ان چیخوں پر رحم فرما. حسین کا فقط رونا نہیں ہے، چیخ مار کر بآواز بلند رونا. اے اللہ تو ان فریادوں پر رحم فرما جو حسین کے نام پر بلند ہوتی ہے. امام نے کہا وَرْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودِ، تو ان رخساروں پر رحم فرما جن
حسین کے رنگ بدل گئے حسین کے غم میں. جب گرمی میں آتے ہو رخسار کا رنگ بدل جاتا ہے. مولا تمہارے لیے دعا کرو. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہی سید الساجدین. اللہ جانے کسی بیٹے نے اپنے باپ کو ایسے نہیں دفنایا ہوگا جیسے مولا سید الساجدین نے. بنی اسد کا قبیلہ آج بھی آتا ہے نا کفن پہن کر کہ مولا ہمارے بزرگوں سے آپ نے وعدہ لیا تھا, وعدے کو پورا کرنے آئے ہیں. جب بنی اسد کا سردار آیا تھا نا کربلا میں لاشیں بکھرے تھے, اس نے سوچا اب لاشوں کی تو پہچان ہی نہیں ہو پا رہی. دیکھو اگر لاش پر سر ہی موجود نہ ہو تو کیا پتا کون سا لاش ہے کہ شہید کا لاش ہے. خدا آپ کو پھر سے دعا دے رہا ہوں کربلا لے کر جائے. آج بھی حسین کے پائیں کی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا, اس نے کہا سب کو ایک ساتھ دفن کر دو بے نشان. اب ہمیں تو نہیں پتا کون سا لاشا کے شہید کا ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی, ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو, میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کے شہید کا لاشا. آئے حسین آئے سجاد, میں بتاتا ہوں. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا, یہ مسلم ابن عصبہ کا لاشا, یہ جون غلام حبشی کا لاشا, یہ عابد بن شبیر شاکری کا لاشا. ایک ایک لاشا دفناتے گئے. پھر کسی نے کہا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے. کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوتر ہے. یہ حسن کے یتیم قاسم کا لاشا جو زندہ تھا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہا. پھر کسی نے کہا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے. کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں بچی کا ٹوٹا ہوا تھا. یہ زبان حال اگر پڑھو تو امام نے کہا کلیجے میں بچی کا ٹوٹا ہوا پھل یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. پھر ایک لاشا باقی رہ گیا. امام اس لاشے کے پاس بیٹھ گئے, کہتے تھے ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. سید الساجدین کہتے تھے میرا بابا. سجاد نے جب بابا کو لحد میں اتارا نا, کہا ہوگا نا بابا آپ ہی کا حکم ہے نا کہ جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کرو. ہائے ہائے بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی موجود نہیں ہے. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا. کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اپنی انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا. جب لاشا دفن ہو گیا نا, اس سے پڑھا نہیں جا رہا, بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں. بنی اسد نے کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا ہے, اب ہم جا رہے ہیں. کہ نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے. کہ مولا کون سا لاشا؟ کہ چلو فرات کے کنارے میرا چچا ابو الفضل عباس کا لاشا بھی اس قابل نہیں بچا تھا کہ اٹھایا جا سکے. موٹی چادر کو منگوایا گیا. سجاد نے عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو چادر پہ رکھا. مولا لحد میں اترے, کا سب دور ہو جائے, قریب نہ آنے پائے. راوی کہتے ہیں بڑی دیر ہو گئی, مجھے ڈر ہوا کہ مولا غش نہ کھا گئے ہوں. اب جو قریب پہنچا میں نے دیکھا سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا, آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہ ہو. آج کوفے کا بازار ہے, سجاد کے سامنے زینب کا سر کھلا ہے. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سجاد دے رہا ہے. کہے سجاد پر رونے والے. بس جب مولا 25 محرم کو مولا کو زہر دیا گیا, مولا کا تابوت چلا جنت البقیع, مولا